اس ویڈیو میں مزید کچھ الفاظ کی صحیح املا پر بات کریں گے، کس طریقے سے لکھا جانا بہتر ہوگا۔ اگر آپ نے اس سیریز کی پچھلی ویڈیو کو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ملے گا، اس کے ذریعے سے آپ لوگ دیکھ سکیں گے۔ معمہ، تغمہ، معمہ اور تغمہ، اس میں سے کیا لکھا جانا بہتر ہوگا، کیا صحیح ہے؟ تو عربی اور ترکی کے کچھ لفظوں کے آخر میں الف ہے، لیکن ان میں سے بعض لفظ ہا سے لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو لفظ ہا سے رائج ہو چکی ہیں ان کا املا ہا سے لکھا جانا چاہیے، باقی الفاظ الف سے، یعنی جو کیول مشہور ہو چکے ہیں، رائج ہو چکے ہیں، انہی کو ہا سے لکھا جانا چاہیے، باقی اس طریقے کے جتنے بھی الفاظ ہیں اسے الف سے لکھنا بہتر ہوگا۔ تو ذیل کے الفاظ کو، نیچے دیے گئے الفاظ کو ہا سے لکھنا بہتر ہوگا، لکھا جانا چاہیے، ہا سے لکھا جانا چاہیے۔ شوربہ، چغہ، سقہ، عاشورہ، قورمہ، ناشتہ، ملغوبہ، الغوزہ۔ اور ذیل کے الفاظ کو الف سے لکھنا چاہیے، معمہ، تغمہ، تقاضا، حلوہ، مربع، مشلکہ، بقایا، تغمہ۔ اسی طریقے سے بالکل اور بالترتیب، اس کو کیا الف لام، جس چونکہ پڑھا نہیں جاتا ہے یہاں پر، بالکل میں الف نہیں پڑھا جا رہا ہے، لام پڑھا جا رہا ہے، بالکل با کو لام سے ملاتے ہیں۔ بالترتیب میں الف لام نہیں پڑھا جاتا، با کو تا سے ملاتے ہیں۔ تو اس کی املا کس طریقے سے لکھا جانا چاہیے بہتر ہوگا، چونکہ یہ عربی کے الفاظ ہیں جو کہ اردو میں مستعمل ہیں۔ تو ایسے مرکب لفظ یعنی ایسا لفظ جو کہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہو، مرکب لفظ اردو میں اچھی خاصی تعداد میں ہیں، جو عربی قاعدے کے مطابق الف لام کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ ایسے مرکبات کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ جہاں الف لام حروف شمسی سے پہلے آیا ہے اور بعد کا حرف مشدد بولا جاتا ہے، یعنی جس پر تشدید آتا ہے تو الف لام آواز نہیں دیتا، جیسے عبدالستار بالترتیب۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی، سین حروف شمسی ہے، اس سے پہلے آیا ہے۔ بالترتیب میں بھی تا حروف شمسی ہے، اس سے پہلے الف لام آیا ہے۔ الف لام کے بعد اگر حروف شمسی آئے، یہ قاعدہ ہے کہ الف لام کے بعد حروف شمسی آئے تو الف لام پڑھا نہیں جاتا ہے۔ حروف شمسی یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ الفاظ تا، ثا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، یہ حروف شمسی ہیں۔ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابغی، یہاں پر لکھ دے ابغی حجکا وخفا عقیمہ، ابغی حجکا وخفا عقیمہ۔ اس میں جتنے حروف ہیں یہ حروف قمری ہیں، اس کے علاوہ جتنے حروف ہوں گے وہ حروف شمسی کہلائیں گے۔ ابغی حجکا وخفا عقیمہ۔ تو آگے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ دوسرے وہ جن میں الف لام حروف قمری سے پہلے آیا ہے، تو لام تلفظ میں شامل ہوتا ہے، یعنی لام پڑھا جاتا ہے، یعنی الف لام کے بعد اگر حروف قمری آئے تو لام پڑھا جاتا ہے، صرف الف نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے بالکل، بالکل اس میں جو الف لام ہے اس کے بعد کاف، یہ حروف قمری ہے تو یہاں پر اس لیے لام پڑھا جاتا ہے، تو با کو لام سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ ویسے ہی ملک الموت، تو یہاں ملک الموت میں الف لام ہے، الف لام کے بعد میم ہے، تو الف لام کے بعد حروف قمری، میم حروف قمری ہے، یہاں پر دیکھ لیجئے عقیمہ، اس میں سے ہے، اس میں سے نہیں ہے، حروف شمسی میں سے نہیں ہے۔ تو میم حروف قمری کی وجہ سے کیا ہے، ملک کے کاف کو لام سے ملاتے ہیں، یہاں پر صرف الف نہیں پڑھا جائے گا، لام پڑھا جائے گا، ملک الموت۔ تو کیا جب یہ الف نہیں پڑھا جاتا ہے یا حروف شمسی، الف لام کا حروف شمسی آیا تو الف لام نہیں پڑھا جاتا ہے، تو اس میں الف لام کو لکھنے کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ عربی کے الفاظ ہیں جو کہ اردو میں مستعمل ہیں۔ تو اس ضمن میں سید ہاشمی فرید آبادی کے تجویز، ان کا کہنا ہے سید ہاشمی فرید آبادی کا کہ اس میں اردو کے مطابق لکھا جانا چاہیے، یعنی الف لام نہیں لکھا جانا چاہیے، اور حروف قمری سے پہلے الف لام آئے الف نہیں لکھنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں صرف اردو میں اسی کو لکھا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالستار کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ اردو املا کا جز ہو چکا ہے، ان کو بدلنا ممکن نہیں، چنانچہ ایسے تمام الفاظ کا وہی قدیم املا، پرانی املا اس میں برقرار رکھا جانا چاہیے، جیسے کہ فی الحال، بالکل، انا الحق، بالفعل، ملک الموت، جو پہلے سے رائج ہے املا وہی لکھنا بہتر ہوگا۔ جہاں پر لام آواز نہ دے تو وہاں پر لام کے بعد والے حرف پر تشدید لگائے جائے، جیسے کہ عبدالستار، عبدالسلام بالترتیب، تو یہاں الف لام آواز نہیں دے رہا تو کیا کریں گے، یہاں پر اس کے بعد والے حرف پر تشدید لگائیں گے، یہ بہتر ہوگا، تشدید لگانا وہاں پر بہتر ہوگا۔ لیکن یہاں پر لام پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد والے حرف پر تشدید لگانا کوئی ضروری نہیں، جیسے کہ عبدالستار، شجاع الدولہ، عبدالرزاق میں لام، الف لام کے بعد والے حرف پر کیا کیے، تشدید لگا دیا، عبدالرزاق، لغات النساء بالترتیب، فخر الدین وغیرہ۔ چلیے اب الف ممدودہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ الف ممدودہ یعنی ایسا الف جس پر مد آئے۔ الف ممدودہ کا مسئلہ صرف مرکبات میں پیدا ہوتا ہے، یعنی دل آرام لکھا جائے یا دل آرام، جیسے دل آرام، دل اور آرام دو لفظوں سے مل کر مرکب لفظ بنا ہے، تو کیا اس کو دل آرام
یا دل آرام لکھا جانا چاہیے؟ کیا بہتر ہوگا؟ ایسی صورت میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ معیاری تلفظ کو رہنما بنایا جائے اور مرکب جیسے بولا جاتا ہو ویسے لکھا جائے۔ بغیر مد کے لکھے جانے والے مرکبات جیسے برفاب، تیزاب، سیلاب، غرقاب، سیماب، زہراب، خوشامد، دستاویز، گلافتاب، تلخاب، سردابہ۔ مد کے ساتھ لکھے جانے والے مرکبات جیسے گرد آلود، دل آویز، عالم آرا، جہاں آباد، دل آرا، دل آرام، دعابہ، ابر آلود، خمار آلود، قہر آلود، زہر آلود، زنگ آلود، خون آلود، رنگ آمیز، درد آمیز، جہاں آرا، حسن آرا، خانہ آباد، عشق آباد، عدم آباد۔ تو یہ الفاظ جو کہ معیاری الفاظ ہیں اس کو اسی طریقے سے لکھنا چاہیے، اوپر والے کو بغیر مد کے۔ تنوین، اردو میں عربی کے کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس پر دو زبر لگاتے ہیں، دو زبر تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو، جیسے کہ فوراً، فوراً دو زبر لگاتے ہیں لیکن اس آواز نکلتی ہے نون کی، فوراً۔ تو اس کو کیسے لکھنا بہتر ہے؟ جیسے کہ فوراً، عموماً، خصوصاً، وقتاً فوقتاً، اتفاقاً۔ تنوین اردو املا کا حصہ بن چکی ہے، اس لیے اس کو ان الفاظ کو اسی طریقے سے لکھنا بہتر ہوگا، اس لیے بدلنا مناسب نہیں۔ چنانچہ فوراً کو فی و فو، راد و زبر رن، فوراً کو نون سے لکھنا بہتر نہیں۔ ایسے لفظوں کے بارے میں عربی املا کا اصول یہ ہے کہ اگر تا کسی لفظ کے مادے میں شامل ہے تو تنوین کی صورت میں اس پر الف کا اضافہ کرتے ہیں، الف کا اضافہ کر کے تنوین لگائی جاتی ہے، جیسے وقتاً فوقتاً۔ لیکن تا اگر مادے میں شامل نہیں ہے تو تائے مدورہ کی صورت میں لکھتے ہیں اور اس کو دو زبر لکھ دیتے ہیں، جیسے عادتاً۔ عادتاً میں چونکہ تائے مدورہ ہے، اگر تائے مدورہ اگر ہو تو وہاں پر صرف دو زبر لگا دیتے ہیں، لیکن اگر تا اس لفظ کے مادے میں شامل ہے اس تا کے بعد الف لگائیں گے اور الف کے اوپر پھر دو زبر لگائیں گے۔ لیکن تا اگر تائے مدورہ ہے، گول تا ہے، تائے مدورہ یعنی گول تا، تو اس پر الف لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ دو زبر لگا دیں گے۔ تنوین تائے مدورہ پر لگائی جاتی ہے، یہ عربی کا قاعدہ تھا۔ اردو املا میں عام طور سے اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا ہے، تو اس کا اصول کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر عبدالستار صدیقی کہتے ہیں کہ عربی کی تا کو، یعنی عربی کی تائے مدورہ گول تا کو اردو میں ہمیشہ اس تا سے لکھنا چاہیے۔ چنانچہ اردو میں تنوین کے لیے تا والے لفظ کے بارے میں قاعدہ یہ ہوا کہ سب لفظوں کے آخر میں الف کا اضافہ کر کے تنوین لکھا جائے، جیسے نسبتاً، مروتاً، عادتاً، ضرورتاً، ارادتاً، فطرتاً، شکایتاً، کلیتاً، قدرتاً، حقیقتاً، حکایتاً، طبیعتاً، وقتاً فوقتاً، شریعتاً، طاقتاً۔ اس میں جو تا ہے، تا کے بعد جو بھی تا آئے اردو میں لکھنے کا طریقہ یہی ہوا کہ تا کے بعد الف لگائیں گے اور الف کے اوپر دو زبر لگائیں گے، اشارتاً، مصلحتاً، حقارتاً، وراثتاً، صراحتاً، عقیدتاً، وضاحتاً، شرارتاً، کنایتاً۔ تو سب میں یہ کیول عربی کا قاعدہ ہے کہ تائے مدورہ ہو تو دو زبر لگائیں گے، اگر مادے میں شامل ہے، یہ والا تا ہے، تا تو الف لگانے کے بعد دو زبر لگائیں گے، عربی کا قاعدہ ہوا۔ لیکن اردو میں یہ ہے کہ سبھی تا کے آخر میں الف لگا کر کے دو زبر لگائیں گے۔ اردو کے حروف تہجی میں تائے مدورہ نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن اردو میں گنتی کے چند عربی الفاظ تا سے لکھے جاتے ہیں، اسے اسی طریقے سے لکھا جانا چاہیے جو کہ مشہور ہو چکے ہیں، جیسے کہ صلاۃ، زکوٰۃ، مشکات۔ یہ چونکہ چلن میں آ چکے ہیں، اس لیے صرف ان الفاظ کو اسی طریقے سے لکھنا بہتر ہوگا، لیکن اردو میں تائے مدورہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ اس قبیل کے دیگر الفاظ میں بہتر یہی ہوگا کہ اس تائے سے لکھا جانا چاہیے، جیسے کہ حیات، نجات، بابت، منات، مسمات، توریت، اسے اس تا سے لکھتے ہیں تو اس کو اسی طریقے سے لکھنا چاہیے۔ کیول اس قبیل کے کچھ الفاظ جو کہ مشکات، زکوٰۃ، صلاۃ، اسے تائے مدورہ سے لکھیں، باقی الفاظ کو اس تا سے۔